لیس منہ فہو رد اے مردود علیہ، اگر کوئی بھی انسان اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، گڑھ کر کے اس میں شامل کرتا ہے، فہو رد، وہ مردود ہے، اسی کے اوپر مار دیا جائے گا، لوٹا دیا جائے گا کہ تیری بات نہیں چل سکتی، کیونکہ اس پہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹھپا نہیں لگا ہے۔ بات وہی دین کے بارے میں مانی جائے گی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ لگا۔ اور جن چیزوں پر، یہیں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ جن چیزوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ چکی، میرے بھائیوں، اسے مسلمانوں کو چھوڑنا بھی نہیں ہے۔ اس کو چھوڑ کے اگر بھٹکے ادھر ادھر تو وہیں سے آپ گمراہی کے راستے پر چلے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا، جس میں اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی اور اتباع اور اطاعت کرو۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اللہ کی قسم ہے کہ ان میں سے کوئی بھی انسان اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے تمام معاملات، اپنے سارے اختلافات اور سارے مسائل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق فیصلہ نہ کروا لے، جب تک آپ کو حاکم اعلیٰ نہ مان لے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام مسائل میں آپ کو حاکم اعلیٰ اور فیصل نہیں تسلیم کر لیتے۔ اس طرح کی بے شمار آیتیں قرآن مجید میں ہیں۔ ہم کو بدعتوں سے، خرافات سے بچا کر کے سنت رسول کا پیروکار بنانے کے لیے جو آیتیں ہمیں حکم دیتی ہیں اور آمادہ کرتی ہیں۔ خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیثوں میں اپنی اتباع اور پیروی کا ہمیں حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا مگر وہ آدمی جس نے انکار کیا۔ قالوا ومن ابا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس امت کا ہر فرد جنتی ہے تو یہ انکاری بد نصیب کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری پیروی کی، اطاعت کی، حکم مانا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے راستے سے بھٹک گیا، دوسرا راستہ کو اختیار کر لیا، وہی انکاری بد نصیب ہے جو جنت سے محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن احدکم، اللہ کی قسم ہے تم میں سے کوئی بھی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کی ساری خواہشات، اس کی ساری تمنائیں، ساری آرزوئیں میری لائی ہوئی شریعت پر قربان نہ ہو جائیں، اس کے مطابق نہ ہو جائیں، تب تک آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ اور میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں کیونکہ جگہ جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور بدعات و خرافات سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے صحابہ کرام جو اولین مسلمان تھے انہوں نے اس پر پابندی کے ساتھ عمل کیا۔ ان کا طریقہ کیا تھا آپ کو میں بتاتا چلوں کہ سنت رسول مل جانے کے بعد وہ کس طرح اس پر کاربند ہوتے تھے، کس طرح عمل پیرا ہوتے تھے۔ میں ایک واقعہ آپ کو سناتا چلوں۔ ایک عورت کہیں دیہات سے چل کر کے مدینہ آئی، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس نے ایک سوال کیا کہ مائی عائشہ، دین کا ایک مسئلہ ہے جو میری سمجھ میں نہیں آتا، کھوپڑی میں فٹ نہیں بیٹھتا، عقل کے خلاف لگتا ہے، اس لیے اس مسئلے کو کیسے مانا جائے؟ کہا کون سا مسئلہ دین کے خلاف لگتا ہے، عقل کے خلاف لگتا ہے؟ اس عورت نے کہا
کہ اللہ رب العالمین نے نماز اور روزہ دونوں فرض کیا. ایک عورت جب حیض کے دنوں میں اس کو ماہواری کا جب خون آتا ہے وہ ناپاک ہو جاتی ہے تو نماز بھی چھوڑتی ہے اور روزہ بھی چھوڑتی ہے. لیکن پاک ہونے کے بعد جتنی نمازیں چھوٹی ہیں وہ سب معاف, لیکن جتنے روزے چھوٹے ہیں ان کی قضا کرنی پڑے گی. تو اس عورت نے کہا یہ فرق کیوں ہے؟ روزہ بھی فرض, نماز بھی فرض, بلکہ نماز کا درجہ روزہ سے زیادہ ہے, بڑا ہے. تو اگر نماز معاف ہے تو روزہ بھی معاف ہونا چاہیے, اور اگر روزہ رکھنا ضروری ہے, قضا کرنا ہے, تو نماز تو اور بڑی چیز ہے, چھوٹی ہوئی نمازوں کی بھی قضا کرنی چاہیے. یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ فرق کیوں. ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے کوئی جواب نہیں دیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ اس عورت کا عقید و ایمان غلط ہے, باطل ہے, صحیح نہیں ہے. اور جس کا عقید و ایمان صحیح نہیں ہو اس کو مسئلہ مسائل دین کا نہیں بتایا جائے گا. پہلے ایمان انسان کا درست کیا جائے گا, عقیدہ, اس کے بعد تب دین کا فقہی مسئلہ نماز روزہ کا بتایا جائے گا. نہیں بتایا, جواب نہیں دیا, بلکہ پلٹ کے اس عورت سے سوال کر لیا. میرے بھائیوں سوال جانتے ہیں کیا کہا؟ احروریۃ انتی, پہلے تو بتا کہ کیا تو حروریہ ہے, یعنی کیا تو حرورہ گاؤں سے آئی ہے. مطلب کوفہ کے نزدیک ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا حرورہ, وہاں ایک آدمی پیدا ہوا, اس نے ہمارے مذہب اسلام کے اندر ایک نئے فرقے اور نئے مذہب کی بنیاد رکھی. اسی نے یہ مسئلہ کھڑا کیا کہ جو حدیثیں دماغ میں فٹ بیٹھیں, عقل قبول کرے, وہ مانی جائیں گی, اور جو حدیثیں عقل و قیاس کے خلاف ہوں ان کو نہیں مانا جائے گا. آج بہت سارے علماء اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, صاحب جب و دستار, اور بڑی بڑی بخاری کی حدیثوں کو ٹھکرا دیتے ہیں لوگ, یہ کہا کر کے کہ عقل میں فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے. ارے میرے بھائیوں, اگر کوئی حدیث عقل میں فٹ نہیں بیٹھ رہی ہے, سمجھ نہیں پا رہے ہو, تو اپنی عقل کا علاج کراؤ گے کہ حدیث ہی کو چھوڑ دو گے. ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا تم اس گاؤں سے آئی ہو جہاں سے یہ مذہب نکلا تھا کہ جو حدیث عقل میں فٹ بیٹھے صرف وہی مانا جائے گا؟ وہ عورت بھی سمجھ گئی کہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہمارے عقید و ایمان پہ شبہ ہے, اس لیے اس نے اپنی صفائی دی اور کہا کہ ماں عائشہ آپ یہ نہ سمجھو کہ میرا عقید و ایمان خراب ہے, میرا عقید و ایمان بالکل وہی ہے جو آپ لوگوں کا ہے, حرورہ والوں کے مطابق میرا ایمان اور عقیدہ نہیں ہے. جب ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس کے ایمان و عقیدے کی صحت کا یقین ہو گیا تو اب آپ نے جواب دیا. جواب کیا دیا؟ سوال آپ کو یاد ہے؟ سوال وہی کہ روزہ نماز عورت ناپاکی کے دنوں میں دونوں چھوڑ دیتی ہے, پھر روزے کی قضا کرتی ہے, نماز معاف, ایسا کیوں؟ یہی تو سوال تھا. تو ماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایسا اس لیے کذالک امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فرق صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی حکم دیا, اللہ کے نبی کا فرمان ہے, بس یہ فرق رہے گا عقل میں فٹ بیٹھے یا نہ فٹ بیٹھے, اللہ کے نبی نے کہا ہے اس لیے ہم اس کو ایسے ہی مانیں گے. تو یہ صحابہ کا دستور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن وفات ہوئی اس دن 3 بڑے بڑے اختلافی مسئلے کھڑے ہو گئے. سب سے پہلا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین اور خلیفہ کون ہوگا. میرے بھائیوں اختلاف بڑا شدید تھا. زیادہ تر لوگ کہہ رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. انصار مدینہ کا ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ نہیں سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا جائے, انصاری صحابی کو. مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا. ایک صحابی کہیں باہر سے آئے, انہوں نے کہا لڑائی مت کرو, میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ الائمۃ من قریش, مسلمانوں کے سردار یہ قبیلے قریش سے ہوں گے. جب بہت ساری خوبیاں برابر ہو جائیں تو قریش کا ہونا یہ ایسی خوبی ہے کہ پھر اسی کو خلیفہ بنا دیا جائے گا. سارا مسئلہ ختم ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اس حدیث کے سن لینے کے بعد خلیفہ بنا دیا گیا, کوئی اختلاف نہیں رہ گیا. دوسرا اختلاف کھڑا ہوا اسی دن
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کیا جائے۔ 3 پارٹی ہو گئی مسلمانوں میں۔ زیادہ تر لوگوں نے کہا آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی ہے، اس لیے مدینہ کی قبرستان البقیع الغرقد میں دفن کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے، دوسری پارٹی نے کہا نہیں، آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی تھی، اس لیے آپ کی لاش مبارک کو مکہ لے چل کے کہ وہاں کہ آپ کے آبائی قبرستان جنت المعلی میں دفن کیا جائے۔ یہ چھوٹی سی پارٹی اور مسلمانوں کی تھی، ان کا کہنا تھا کہ نہ مکہ میں دفن کیا جائے نہ مدینہ میں، بلکہ آپ کی لاش کو بیت المقدس کے پاس فلسطین پہنچایا جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے بغل میں دفن کیا جائے۔ لیکن ایک صحابی کہیں سے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، لا يقبض اللہ نبیا الا فی مکان یحب ان یدفن فیہ، اللہ رب العالمین کسی بھی نبی کی روح اس جگہ پر قبض کرتا ہے جہاں اس کو دفن کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے سارے لوگوں کا اختلاف ختم ہو گیا، ساری پارٹیاں 3 کی تینوں ہٹ گئیں، اور آپ کو مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں جہاں کی آپ کی وفات ہوئی تھی اسی جگہ پر دفن کر دیا گیا۔ ایک اور مسئلہ کھڑا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال کچھ بھی تھوڑا موڑا چھوڑا ہے اس کا وارث کون ہوگا؟ کئی لوگ دعوے دار ہو گئے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، نحن معاشر الانبیاء لا نورث مالا ولا درہما، ہم انبیاء کی جماعت اپنے مال اور درہم کا وارث کسی کو نہیں بناتے، بل نورث العلم، بلکہ ہم اپنے علم کا وارث بناتے ہیں، وما ترکناہ فہو صدقہ، اور جو ہم مال کو چھوڑتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ انبیاء کا مال وراثت میں اولاد کو نہیں ملتا، وہ صدقہ ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث سننی تھی کہ سارے لوگ، چاہے وہ بیٹیاں ہوں، چاہے بیویاں ہوں، اور چاہے چچا حضرات ہوں، جتنے دعوے دار تھے دل مسوس کر کے رہ گئے۔ ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد ہمیں ملے، بہت فضیلت کی بات ہے، لیکن سب لوگ ہٹ گئے۔ کہا جب حدیث آ گئی تو اب کچھ نہیں چلے گا اس دنیا میں، اگر چلے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان چلے گا۔ سارے لوگوں نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا اور آپ کا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا گیا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ صحابہ کرام کا دستور تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پا جانے کے بعد اس کو چھوڑتے نہیں تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر کے دوسری کسی بھی خرافات کو وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے، ان کے کسی شاگرد نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، حج کے بارے میں ایک فتویٰ پوچھا۔